بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أما بعد، والنوع الثاني ما يكون الوقت معيارا له، وذلك مثل الصوم فإنه يتقدر بالوقت وهو اليوم، ومن حكمه أن الشرع إذا عين له وقتا لا يجب غيره في ذلك الوقت ولا يجوز أداء غيره فيه، حتى أن الصحيح المقيم لو أوقع إمساكه في رمضان عن واجب آخر يقع أن رمضان لا عما نوى، وإذا اندفع المزاحم في الوقت سقط اشتراط التعيين، فإن ذلك لقطع المزاحمة ولا يسقط أصل النية، لأن الإمساك لا يصير صوما إلا بالنية، فإن الصوم شرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية. عبارت حاضہ کے اندر صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ مأمور بہ موقت کی دوسری قسم یعنی مأمور بہ موقت مضیق کو بیان کر رہے ہیں اور اس کا حکم ہمارے سامنے بیان کریں گے۔ مأمور بہ موقت کی جو پہلی قسم ہے وہ تو موسع تھی، جس کے اندر وقت مأمور بہ کے لیے ظرف تھا کہ مأمور بہ کو اس وقت کے اندر ادا کیا جاتا ہے، اگر ادا نہیں کریں گے تو وہ مأمور بہ ادا نہیں ہوگا، لیکن وقت کو گھیر لینا مأمور بہ کے اندر ضروری نہیں ہوتا۔ مأمور بہ کو ادا کرنے کے بعد بھی وقت بچ جاتا ہے۔ وقت کے بچ جانے کی وجہ سے اگر اس وقت کے اندر اسی جنس کی کوئی دوسری عبادت ہم واجب کرنا چاہے تو ہمارا اس طرح واجب کرنے سے وہ عبادت واجب بھی ہو جائے گی، اگرچہ جنس مأمور بہ ہی کی ہو۔ اگر اس وقت کے اندر ہم دوسرا واجب ادا کرنا چاہے تو دوسرا واجب ادا کرنا صحیح ہے، اور اسی وجہ سے مأمور بہ موقت موسع کے اندر مزاحمت پائی جاتی ہے، اس لیے نیت کرنا اور تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سب تفصیلات پچھلے سبق کے اندر ہو چکی ہیں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے مأمور بہ موقت کا تو بیان کیا جائے گا، لیکن مأمور بہ موقت موسع کو بیان نہیں کیا جائے گا، بلکہ مأمور بہ موقت مضیق کو بیان کیا جائے گا۔ اس مأمور بہ کو بیان کیا جائے گا کہ جس کے اندر وقت کی تنگی ہوتی ہے، وقت کچھ بچتا نہیں ہے، یعنی وقت اگر مأمور بہ کے لیے معیار ہو نا، وقت اگر مأمور بہ کے لیے معیار ہو، یعنی وقت مأمور بہ کے لیے ایک ایسی چیز ہو کہ مأمور بہ کے ادا کرنے کے بعد مأمور بہ کا وقت بھی نہ بچے اور وقت کے گزر جانے کے بعد مأمور بہ کا وقت بھی گزر جائے۔ یہ ہے مأمور بہ موقت مضیق۔ تو وقت اگر مأمور بہ کے لیے معیار ہے تو یہ مأمور بہ موقت مضیق ہے۔ معیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مأمور بہ ادا کرنے کے بعد وقت نہ بچے، پورا وقت مأمور بہ کی بجا آوری کے اندر مشغول ہو جائے۔ تو یہاں وقت مأمور بہ کے لیے معیار ہوتا ہے۔ وقت اگر بڑا ہو جائے تو مأمور بہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، وقت اگر چھوٹا ہو جائے تو مأمور بہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلا رمضان کے روزے جو رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں، اگر دن گرمی والا دن ہو تو دن بڑا تو روزے بھی بڑے، اگر سردی کے ایام چل رہے ہوں تو دن چھوٹا تو روزے بھی چھوٹے۔ مأمور بہ موقت مضیق کی دو قسمیں، ایک تو یہ کہ وقت جو مأمور بہ کے لیے معیار ہے مأمور بہ کے لیے متعین بھی ہو، اور ایک یہ کہ وقت مأمور بہ کے لیے متعین نہ ہو۔ مأمور بہ موقت مضیق جس میں وقت مأمور بہ کے لیے ہی متعین ہوتا ہے، اس کی تفصیل آج کے سبق میں بیان ہونے والی ہے اور اس کا حکم آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ اس کی مثال رمضان کے روزے ہے کہ رمضان کے روزے کا زمانہ ماہ رمضان شریعت میں مقرر ہے۔ رمضان کے روزے کا وقت شریعت نے ماہ رمضان کو مقرر کیا ہے نا،
قرآن میں ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے، یعنی رمضان کے روزے رکھنے ہیں کب؟ جب رمضان کا مہینہ ہو تب۔ یہ اجماع امت سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سی اصول کی کتابوں کے اندر ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے، اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا رمضان، کہ جب شعبان کا مہینہ ختم ہو جائے تو پھر رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے جس کو میں نے فقہ کی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، اصول کی کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہے، لیکن کسی حدیث کی کتاب میں مجھے یہ روایت ملی نہیں۔ میں نے یہ روایت تلاش کی، لیکن تلاش کے باوجود مجھے یہ روایت ملی نہیں کسی حدیث کی کتاب میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی زیادہ علم رکھتا ہے اس روایت کے بارے میں۔ خیر، تو میں تو دلیل کے طور پر فقط سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کو پیش کرتا ہوں، جس کے اندر ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ یہاں اس آیت کے اندر رمضان کے روزوں کے لیے ماہ رمضان کو مقرر کیا جا رہا ہے، اور یہ چیز اجماع سے بھی ثابت ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان میں رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور آدمی کے لیے جو چیز ضروری ہے ماہ رمضان میں وہ یہ ہے کہ دن کا پورا وقت، خواہ دن بڑا ہو چھوٹا ہو، اس طرح مشغول ہو کہ رمضان کا روزہ اس میں ادا ہو جائے، اور اس طرح رمضان کا روزہ ادا ہو کہ کوئی وقت بھی نہ بچے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ شریعت نے جب مأمور بہ موقت مضیق کے لیے وقت متعین کیا ہے تو اب اس وقت کے اندر مأمور بہ روزوں کے علاوہ کوئی اور روزہ واجب نہیں ہوگا۔ یعنی مأمور بہ موقت موسع کا جو حکم تھا نا، وہ حکم یہاں پر لاگو نہیں ہوگا۔ مأمور بہ موقت موسع کے اندر تو کیا تھا کہ مأمور بہ کو ادا کرنے کے بعد وقت بچ جاتا تھا، لہٰذا اگر کوئی آدمی اس وقت کے اندر کسی دوسرے واجب کی منت مانے یا کوئی دوسرا واجب اس وقت کے اندر ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکتا ہے، اس کا ادا کرنا جائز ہے۔ منت ماننے سے متعین رکعتیں اس پر واجب بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وقت بچ جاتا ہے، آدمی اس پر قادر ہے۔ لیکن مأمور بہ موقت مضیق کے اندر جب شریعت نے اس کے لیے ایک وقت متعین کر دیا ہے تو اب اس وقت میں مأمور بہ روزوں کے علاوہ کوئی دوسرا واجب روزہ رکھنا بالکل بھی صحیح نہیں، اور یہ ذمے میں واجب بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح منت ماننا کہ رمضان کے مہینے کے اندر میں روزہ رکھوں گا، میں روزہ اپنے اوپر واجب کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو اگر فلاں کام ہو گیا تو اب رمضان کے مہینے کے اندر رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ اس وقت میں واجب نہیں ہوگا، نہ اس کو ادا کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی شریعت نے کیا کہا ہے؟ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جب ماہ رمضان آئے نہیں تو رمضان کے روزے رکھو۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جب ماہ رمضان آئے تو رمضان کے روزوں کو چھوڑو، اور رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر منت جس روزے کی تم نے مانی ہے یا کوئی دوسرا روزہ جو تم پر واجب ہے اس کو ادا کرو۔ شریعت نے یہ نہیں کہا۔ اب جب شریعت نے ہم کو یہ کہا ہے کہ رمضان کے روزے ادا کرنے ہیں، اور یہ مأمور بہ موقت ہے، اور موقت ہونے کے ساتھ ساتھ مضیق ہے کہ اس کو ادا کرنے کے بعد وقت بچے گا بھی نہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک دن کے اندر 2 روزے آدمی کس طرح ادا کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ پھر ایک دن میں 2 روزے آدمی کس طرح ادا کرے گا؟ وہ پورا دن تو رمضان کے روزے میں مشغول ہو جائے گا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ناظر کے لیے شریعت کے حکم کو بدلنا بھی جائز نہیں، کہ شریعت نے جب وہ دن روزے کے لیے متعین کیا ہے تو رمضان کے روزے ہی رکھنے پڑیں گے، اور جب رمضان کے روزہ رکھ کر آدمی فارغ ہو جائے گا تو پھر رات شروع ہو جائے گی، اور رات روزے کا محل نہیں۔ لہٰذا مأمور بہ مضیق کو ادا کرنے کے بعد چونکہ وقت بچتا نہیں ہے،
لہٰذا وقت جب مأمور بھی مضیق موقت کے لیے متعین ہے تو اس متعین وقت کے اندر مأمور بھی موقت مضیق کو ہی ادا کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز واجب کرنے سے بھی واجب نہیں ہوگی۔ آدمی کوئی دوسری عبادت ادا کرنا چاہے جو اسی کی جنس سے ہو تو اس کی اجازت نہیں۔ دوسرا حکم مأمور بھی موقت مضیق کے بارے میں بیان جو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مأمور بھی موقت مضیق کے وقت میں مأمور بھی موقت مضیق کے علاوہ اسی کی جنس کا کوئی دوسرا کام کرنا، کوئی دوسری عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ادا کرنا چاہے گا بھی تب بھی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ مثلا آدمی رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ رکھنے کے بجائے یہ چاہ رہا ہے کہ میں نفل روزہ رکھوں، آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میں وہ روزہ رکھوں جو پہلے مجھ پر واجب ہو چکا تھا، یا تو منت ماننے کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے، یا یہ کہ وہ قضا روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو رمضان کے مہینے کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ رمضان کے روزے کے لیے متعین ہے۔ آدمی اس کو ادا کرے اور اس کو ادا کرے گا تو اس کو ادا کرنے کے بعد وقت بچتا نہیں، تو دو روزے ایک دن میں کس طرح ادا ہوں گے؟ لہٰذا رمضان کے روزے ہی آدمی رکھے گا، کوئی دوسرا روزہ رکھنا بھی اگر وہ چاہے تو وہ ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، رمضان کے روزے کی طرف سے ہی ادائیگی ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی تندرست اور مقیم آدمی ہے جس پر رمضان کے روزے رکھنا فرض اور ضروری ہے، وہ اگر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے لیکن رمضان کا روزہ نہ رکھے بلکہ کوئی دوسرا واجب روزہ رکھے جو اس کے ذمے پہلے واجب ہو چکا تھا، یا تو قضا روزہ رکھنے کا ارادہ ہو یا یہ کہ منت مانا ہوا روزہ رکھنے کا ارادہ ہو، یا پھر چلو نفل روزہ رکھنے کا ارادہ ہو، جو بھی ہو، تو اگر کوئی تندرست مقیم آدمی رمضان کے اندر رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ رکھنا چاہے تب بھی رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، وہ روزہ ادا نہیں ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے، خواہ پھر وہ روزہ واجب ہو نفل ہو جو بھی ہو، کیونکہ یہ جو وقت ہے ماہ رمضان یہ رمضان کے روزے کے لیے متعین ہے، اور جب رمضان کا روزہ اس وقت میں ادا کیا جائے گا تو چونکہ وقت روزے کے لیے معیار ہے کہ مأمور بھی کی ادائیگی کے بعد کوئی وقت بچتا نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس وقت کو مشغول رکھیں گے مأمور بھی موقت مضیق کی ادائیگی کے اندر ہی، اور جب پورا کا پورا وقت اس کے اندر مشغول ہو جائے گا تو دوسرا روزہ کب رکھے گا آدمی؟ رات کو تو رکھ نہیں سکتا اور دن میں دو روزے رکھنا ممکن نہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی اس وقت کے اندر مأمور بھی موقت مضیق روزے کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ ادا کرنا چاہے تو نیت بھی اگرچہ کر لے رمضان کا روزہ ہی ادا ہونے والا ہے، وقت نے جس روزے کا تقاضا کیا ہے وہ روزہ ہی ادا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ حکم مأمور بھی موقت موسع کے اندر کچھ الگ تھا۔ مأمور بھی موقت موسع کے اندر کیا حکم تھا کہ آدمی جب مأمور بھی ادا کر لیتا ہے تو وقت بچتا ہے، لہٰذا وہ وقت فقط مأمور بھی کے لیے خاص نہیں بلکہ اس کے اندر دوسری عبادتیں بھی انجام دی جا سکتی ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی اس پورے وقت کے اندر مأمور بھی عبادت کے علاوہ کوئی دوسری عبادت انجام دے تو چونکہ وقت نے اس کا بھی تقاضا کیا ہے لہٰذا وہ دوسری عبادت ادا کرنا صحیح ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے بجائے آدمی گھیرے ظہر ادا کرے اور پورے وقت کو اس کے اندر مشغول رکھ دے تو اس نے وہ چیز ادا کی ہے جس کا تقاضا وقت نے کیا ہے۔ ہاں اگرچہ ظہر چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، لیکن یہ نماز جو اگرچہ غیر موقت ہے، غیر وقتیہ ہے، جو اس نے اس وقت میں ادا کی لیکن اس کی ادائیگی صحیح ہوگی، تو موسع کا حکم الگ ہوتا ہے، مضیق کا حکم الگ ہوتا ہے۔ مأمور بھی موقت مضیق
کا تیسرا حکم صاحب اصول الشاشی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تفصیلات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ رمضان روزے رمضان کے لیے متعین ہے، اور وہ اس طرح متعین ہے کہ جب روزے رمضان ماہ رمضان کے اندر ادا کیے جاتے ہیں تو روزوں کی ادائیگی کے بعد وقت بھی بچتا نہیں کہ اس کے اندر روزوں ہی کے جنس سے کوئی دوسری عبادت انجام دی جا سکے۔ لہٰذا مزاحمت ماہ رمضان کے اندر موجود نہیں، مزاحمت ماہ رمضان کے اندر موجود نہیں۔ مزاحمت کسے کہتے ہیں تو کل اس کی وضاحت ہو چکی، واپس میں کہتا ہوں کہ مزاحمت چند قسم کے روزوں کی بھیڑ کا ایک وقت کے اندر جمع ہونا۔ مزاحمت چند قسم کے روزوں کی بھیڑ کا ایک وقت کے اندر جمع ہونا ہے۔ مزاحمت کسے کہتے ہیں؟ چند قسم کے روزوں کی بھیڑ کا ایک وقت کے اندر جمع ہونا۔ اب ماہ رمضان جو روزے رمضان کا وقت ہے، کیا اس کے اندر چند قسم کے روزوں کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے کہ اس کے اندر ہم رمضان کے فرض روزے بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہم واجب روزے بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہم قضا روزے بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہم کفارے کے روزے بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہم نفل روزے بھی ادا کر سکتے ہیں، ایسی بھیڑ جمع ہو رہی ہے؟ چند قسم کے روزوں کی بھیڑ کا جمع ہونا اگر ایک وقت کے اندر ممکن ہو تو اس کو کہتے ہیں مزاحمت۔ جیسے مأمور بہ موقت موسع کے اندر یہ مزاحمت تھی کہ وہاں ظہر کے وقت کے اندر چند قسم کی جو نمازیں ہیں وہ جمع ہو رہی تھی، اس کی بھیڑ اس وقت کے اندر جمع ہو رہی تھی کہ اس ظہر کے وقت میں ظہر کی فرض نماز بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، قضا نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، منت مانی ہوئی واجب نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، نفل نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، جو چاہے آدمی ادا کر سکتا ہے، برابر نہیں۔ اسی لیے مأمور بہ موقت موسع میں جب مزاحمت موجود تھی کہ ایک وقت کے اندر چند نمازوں کی بھیڑ جمع ہو رہی تھی جو الگ الگ قسم سے تعلق رکھتی تھی، تو وہاں مزاحمت دور کرنے کے لیے مأمور بہ کے وقت نیت کے ساتھ تعین کرنا بھی ضروری تھا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی نفل نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، منت مانی ہوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، قضا نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تاکہ اصل مقصد غیر مقصود سے الگ ہو جائے اور بات واضح ہو جائے کہ وقت کے اندر کون سی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ لیکن اب مأمور بہ موقت مضیق کے اندر ہم آ جاتے ہیں، وہ مأمور بہ موقت مضیق جس میں وقت مأمور بہ کے لیے متعین ہو، جیسے ماہ رمضان روزے رمضان کے لیے متعین ہوتا ہے۔ ابھی یہ بات آئی کہ ماہ رمضان کے اندر رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ رکھنا صحیح اور درست نہیں ہوتا۔ آدمی اگر ماہ رمضان میں قضا روزے رکھنا چاہے، منت مانے ہوئے روزے رکھنا چاہے، نفل روزے رکھنا چاہے، کفارے کے روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ فقط فرض رمضان کے روزے ہی رکھنا اس کے لیے جائز ہے، بلکہ ضروری اور فرض ہے۔ نہیں رکھے گا تو آدمی گنہگار ہوگا۔ تو جب ماہ رمضان میں چند قسم کے روزوں کی بھیڑ جمع ہی نہیں ہو رہی، فقط ایک روزہ ماہ رمضان میں متعین ہے اور وہ ہے رمضان کا روزہ، تو یہاں مزاحمت نہیں ہے۔ تو جب مزاحمت دور ہوگی وقت کے اندر تو اب تعین کی شرط بھی ساقط ہو جائے گی۔ جب مزاحمت دور ہوگی تو اب تعین کی شرط بھی ختم ہو جائے گی کہ چند قسم کے روزوں کی بھیڑ ہو اور پھر تعین کر کے بقیہ روزوں کو دفع کرنا مقصود ہو، ان کی نفی مقصود ہو۔ ایسا معاملہ یہاں پر نہیں، یہاں چند قسم کے روزے ایک وقت کے اندر جمع ہی نہیں ہو رہے،
تو یہاں پر اب تعین کرنا ضروری نہیں. بقیہ روزوں کی نفی کرنا ضروری نہیں کہ میں رمضان کا فرض روزہ رکھ رہا ہوں، منت مانا ہوا روزہ نہیں رکھ رہا، کفارے کا روزہ نہیں رکھ رہا، قضا روزہ نہیں رکھ رہا، نفل روزہ نہیں رکھ رہا. یہ سب تعین کرنا ضروری نہیں، فقط نیت کافی ہے. کیونکہ تعین وہاں پر ضروری ہوتی ہے جہاں مزاحمت ہو. جیسے مأمور بھی موقت موسع میں مزاحمت تھی تو وہاں تعین ضروری تھی، لیکن ماہ رمضان اور مأمور بھی موقت مضیق جس میں وقت مأمور بھی کے لیے متعین ہو، اس میں مزاحمت نہیں ہے. مزاحمت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر تعین ضروری بھی نہیں ہوگی. ہاں لیکن نیت ضروری ہے، اصل نیت ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یعنی فقط یہ نیت کر لینا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یہ ضروری ہے، لیکن یہ تعین کرنا ضروری نہیں کہ میں رمضان کا فرض روزہ رکھ رہا ہوں، منت مانا ہوا روزہ نہیں رکھ رہا، کفارے کا روزہ نہیں رکھ رہا، نفل روزہ نہیں رکھ رہا، قضا روزہ نہیں رکھ رہا، رمضان کا فرض روزہ رکھ رہا ہوں. یہ تعین کرنا ضروری نہیں، کیونکہ رمضان کے اندر آدمی فرض رمضان کا روزہ ہی رکھے گا، کوئی دوسرا روزہ رکھ ہی نہیں سکتا وہ، کیونکہ ماہ رمضان روزے رمضان کا وقت ہے، اس کے لیے وہ متعین ہے. ہاں لیکن اصل نیت ضروری ہے کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں. کیوں؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کو. اب کھانے پینے جماع سے رکنا عادت کے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، عبادت کے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی کھانے سے رک جائے، پینے سے رک جائے، جماع سے رک جائے تو یہ عادت کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے، عبادت کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے. دو احتمال ہے نا، لہٰذا ان دو احتمال میں سے ایک کو راجح کرنے کے لیے اور دوسرے کو مرجوح کرنے کے لیے، ایک کو دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر جو کھانا پینا اور جماع سے یہ بندہ رک رہا ہے نا، تو وہ اس لیے نہیں رک رہا کہ اس کی عادت ہے، بلکہ عبادتیں اس لیے رک رہا ہے. اور اعمال ہم جو کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور اللہ راضی اس وقت ہوگا جب عبادت ہو، اور عبادت روزے کو بنانے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیت ہی ہے وہ جو کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کو، جو عادت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اس کو عبادت بناتی ہے. لہذا نیت کرنا ضروری ہوگا. آخر میں صاحب اصول الشاشی یہ کہتے ہیں فَإِنَّ الصَّوْمَ شَرْعًا هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ نَهَارًا مَعَ النِّيَّةِ. کہ شرعی معنی روزے کا کیا ہے کہ آدمی دن کے وقت نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رک جائے. یہ شرعی معنی کا کیوں؟ کیونکہ لغوی معنی روزے کا الگ ہے. روزے کا لغوی معنی فقط رک جانا ہے. روزے کا لغوی معنی فقط رک جانا ہے کہ اگر کوئی بول چال سے بھی رک جائے تو بھی لغتاً ہم اس کو صائم کہیں گے. اگر کوئی گھوڑا گھاس پانی پینے کھانے سے رک جائے، پانی پینے سے رک جائے، گھاس کھانے سے رک جائے تو اس کو بھی صائم کہتے ہیں. تو لغت میں روزہ فقط رک جانے کو کہتے ہیں. شریعت میں روزہ کس کا نام ہے؟ نیت کے ساتھ دن کے وقت کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. ٹھیک ہے؟ لہٰذا عبادت کو عادت سے الگ کرنے کے لیے، عبادت کو معتبر بنانے کے لیے، عمل کو معتبر بنانے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. ہاں فقط یہ نیت کر لے کہ میں اللہ کی خاطر روزہ رکھ رہا ہوں، اور یہ روزہ جو میرا ہوگا کھانا پینا جماع سے رکنا، یہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہوگا، عبادت انجام دینے کے لیے ہوگا، تو پھر معتبر کافی ہے. ہاں تعین کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے کہ میں رمضان کا فرض روزہ رکھ رہا ہوں، منت مانا ہوا روزہ نہیں رکھ رہا، نفل روزہ نہیں رکھ رہا، کیونکہ یہاں پر تعین پہلے سے موجود ہی ہے، مزاحمت نہیں ہے اس لیے. ویسے تو حل عبارت جو تھی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی. اب چند فائدے کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے. سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک رمضان کے روزوں میں نیت کافی ہے، تعین شرط نہیں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزوں کی مطلق نیت کافی نہیں.
بلکہ تعین ضروری ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور نظریہ ہے۔ ہم نے جو دلیل دی وہ دلیل امام شافعی کے مذہب کو رد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب عبارت کے اندر اگر آپ غور کرو گے تو جب صاحب اصول الشاشی نے یہ بات بیان کی تھی کہ دیکھو ماہ رمضان کے اندر رمضان کے روزے ہی رکھنے ہیں، اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ رکھنا چاہے، خواہ وہ نفل ہو، خواہ وہ واجب ہو، خواہ وہ قضا ہو، کفارہ ہو، تو اس طرح روزہ رکھنا اس وقت میں صحیح ہی نہیں ہوگا، رمضان کا روزہ ہی صحیح ہوگا۔ پھر صاحب اصول الشاشی نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو تندرست آدمی، مقیم آدمی، یعنی وہ آدمی جو بیمار نہ ہو، وہ آدمی جو مسافر نہ ہو، اگر وہ رمضان کے اندر نیت کر لے روزے کی، لیکن رمضان کے روزے کی وہ نیت نہیں کرتا بلکہ کسی دوسرے واجب روزے کو ادا کرنے کے لیے وہ نیت کرتا ہے، تو اس صورت میں رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، وہ روزہ ادا نہیں ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں الصحیح المقیم کی جو قید ہے نا وہ قید احترازی ہے، بعض حضرات کا یہ کہنا ہے۔ وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ مسافر اور مریض اگر رمضان میں بجائے موجودہ رمضان کے روزے کی نیت کرنے کے، مسافر اور مریض رمضان میں بجائے موجودہ رمضان کے روزے کی نیت کرنے کے کسی دوسرے واجب کی نیت کر لیں جو اس کے ذمے میں پہلے سے واجب چلا آ رہا ہے، تو جس واجب کی نیت مسافر اور مریض کریں گے وہ واجب ادا ہوگا۔ امام صاحب کہتے ہیں مریض کے لیے تو یہ حکم ہے ہی، اور مسافر کا خاص سفر طاعت پر مشتمل ہو یا معصیت پر مشتمل ہو، جو بھی سفر ہو اس کا، اگر وہ رمضان کے مہینے میں دوسرے واجب کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہے تو رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا بلکہ وہ واجب روزہ ادا ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر الصحیح المقیم کی قید احترازی ہے، ایسا بعض حضرات فرماتے ہیں، کیونکہ امام صاحب کا نظریہ کیا ہے؟ امام صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ مسافر اور مریض رمضان میں بجائے موجودہ رمضان کے روزے کی نیت کرنے کے اگر کسی دوسرے واجب کی نیت کر لیں جو اس کے ذمے میں پہلے سے واجب چلا آ رہا ہے کہ میرے لیے رمضان کا روزہ معاف تو ہے ہی، مسافر کیا کہے گا؟ میرے لیے رمضان کا روزہ معاف تو ہے ہی، مریض یہ کہے گا میرے لیے رمضان کا روزہ معاف تو ہے ہی، کسی دوسرے دن میں قضا کر لوں گا۔ لیکن اب میں رمضان کے مہینے کے اندر وہ واجب روزہ ادا کر لیتا ہوں اور اس کی نیت کر لیتا ہوں تو یہ میرے لیے اچھا ہوگا کہ اگر رمضان کے مہینے کے اندر میرا انتقال ہو گیا تو رمضان کے روزوں کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھے گا نہیں کیونکہ یہ معاف ہے، لیکن جو واجب روزے ذمے میں مجھ پر واجب ہو چکے پہلے سے، میں نے تاخیر کر کے ان کو ادا کیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں مجھے پوچھے گا، تو میں ان کو رمضان کے مہینے کے اندر ادا کر لیتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے ہر طرح سے میں محفوظ رہوں، کہ میرے واجب روزے بھی ادا ہو جائیں رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کے جو روزے میں نے ادا نہیں کیے اور ان روزوں کے بجائے جو میں نے واجب روزے رمضان کے مہینے میں ادا کیے اس پر تو اللہ میری پکڑ کرے گا نہیں، کیونکہ رمضان کے روزے ادا نہ کرنا میرے لیے جائز ہے، میرے لیے معاف ہے کہ میں رمضان کے روزے ادا نہ کروں کیونکہ میں بیمار ہوں یا مسافر ہوں۔ تو امام صاحب یہی کہتے ہیں کہ مسافر اور مریض رمضان میں بجائے موجودہ رمضان کے روزے کی نیت کرنے کے اگر کسی دوسرے واجب کی نیت کر لیں جو اس کے ذمے میں پہلے سے واجب ہو تو جس واجب کی نیت وہ کریں گے وہ ادا ہو جائے گا، مریض کا تو ادا ہو ہی جائے گا، مسافر کا بھی ادا ہو جائے گا، خواہ مسافر سفر طاعت پر ہو یا سفر معصیت پر ہو۔ یہ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسافر کے لیے جو یہ اجازت ہے نا کہ وہ روزہ نہ رکھیں وہ اسی وقت ہے جب وہ سفر طاعت پر ہو، سفر معصیت کے اندر وہ اجازت نہیں دیتے، اس لیے میں نے یہ قید بنائی۔ لیکن جیسے کہ میں نے یہ بات کہہ دی کہ صحیح المقیم یہ قید احترازی ہے بعض حضرات اور بعض علماء کے نزدیک، ورنہ آج کے زمانے میں فتویٰ یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر
صحیح مقیم اور مسافر اور مریض کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں فتویٰ جس بات پر چلتا ہے نا وہ یہی ہے کہ صحیح مقیم اور مریض مسافر کے لیے جو حکم اس سلسلے میں ثابت کیا جا رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی اگر مسافر شخص، پہلے ہم مسافر کو لے لیتے، اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہو، مسافر ہو، اور اس نے رمضان کا روزہ ادا نہیں کیا رمضان کے مہینے میں، بلکہ رمضان کے مہینے میں اس نے واجب روزے کی نیت کی، تو اگر مسافر نے رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے کی نیت کرنے کے بجائے واجب روزے کی نیت کی تو مفتیٰ بھی قول یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، واجب روزہ ادا نہیں ہوگا۔ یہی مذہب صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کا ہے، اور اسی قول پر فتویٰ ہے۔ فتاویٰ ہندیہ کے اندر محیط السرخسی کے حوالے سے اسی قول کو اصح قرار دے دیا گیا ہے۔ فتاویٰ ہندیہ کے اندر محیط السرخسی کے حوالے سے اسی قول کو اصح قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر مسافر نے رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے کی نیت کرنے کے بجائے واجب روزے کی نیت کر لی، یہ سمجھتے ہوئے کہ رمضان کا روزہ رکھنا میرے لیے ضروری نہیں ہے، میں وہ واجب روزہ رکھ لیتا ہوں جو ذمے میں پہلے سے میرے لیے واجب ہے، صاحبین کہتے نہیں، رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، واجب روزے ادا نہیں ہوں گے۔ اور یہی قول مفتیٰ بھی ہے، فتاویٰ ہندیہ میں محیط السرخسی کے حوالے سے اسی قول کو اصح قرار دیا گیا ہے۔ اور مریض کا جہاں تک معاملہ ہے تو بعض احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر مریض نے بھی رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھنے کی بجائے واجب روزے ادا کرنے کی نیت کی تب بھی رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، واجب روزے ادا نہیں ہوں گے۔ فتاویٰ ہندیہ میں الکافی کے حوالے سے اسی قول کو اصح قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر ہم اصح قول کو مد نظر رکھیں تو الصحیح المقیم یہ کوئی قید احتراجی نہیں بلکہ قید اتفاقی ہے، یا امام صاحب کے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے قید احتراجی یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں اگر مریض اور مسافر رمضان کے مہینے میں مطلق نیت کریں تو پھر کون سا روزہ ادا ہوگا، تو اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، امام ابو حنیفہ کا بھی اتفاق ہے اور صاحبین کا بھی اتفاق ہے کہ اگر مسافر اور مریض نے رمضان کے مہینے میں مطلق نیت کی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، کوئی تعین نہیں کی کہ میں واجب روزہ رکھ رہا ہوں، نفل روزہ رکھ رہا ہوں یا رمضان کا فرض روزہ رکھ رہا ہوں، تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر مسافر اور مریض نے مطلق نیت سے روزہ رکھا تو رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ محیط السرخسی میں یہی بات موجود ہے۔ اگر مریض نفل روزے کی نیت کرے تو کیا رمضان کا روزہ ادا ہوگا رمضان کے مہینے میں، یا وہ نفل روزہ ادا ہوگا رمضان کے مہینے میں جس کی نیت مریض نے کی؟ تو تمام مشائخ کا اتفاق ہے کہ رمضان کا روزہ ادا ہوگا، نفل روزہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ وقت رمضان کا چل رہے لہٰذا رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ اور اگر مسافر نے رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے کی نیت کے بجائے نفل روزے کی نیت کی تو امام صاحب سے اس سلسلے میں دو روایتیں منقول ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ادا ہوگا، جبکہ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، نفل روزہ ادا ہوگا، لیکن زیادہ صحیح اور مفتیٰ بھی قول یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ادا ہوگا، وقت رمضان کا ہے نہیں، اس لیے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ مأمور بھی موقت کی دوسری قسم وہ مأمور بھی ہے کہ وقت اس کے لیے معیار ہو، اور یہ مثلاً روزہ ہے، یعنی اس کی مثال روزہ ہے کہ یقیناً روزہ وقت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے اور وہ وقت دن ہے۔ مأمور بھی موقت مضیق کا ایک حکم یہ ہے کہ شریعت نے جب اس کے لیے وقت متعین کیا ہے تو اب اس وقت میں مأمور بھی موقت مضیق
روزوں کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ واجب نہیں ہوگا، نہ اس وقت میں مأمور بہ موقت مضیق روزے کے علاوہ دوسرے روزے کی ادائیگی صحیح اور جائز ہوگی، جائز نہیں ہوگی اس وقت میں مأمور بہ موقت مضیق روزے کے علاوہ کسی دوسرے روزے کی ادائیگی۔ یہاں تک کہ اگر تندرست مقیم شخص رمضان میں اپنے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کو کسی دوسرے واجب روزے کو ادا کرنے کے لیے واقع کرے تو رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، وہ روزہ ادا نہیں ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ اور جب مزاحم ختم ہو گیا، یعنی غیر رمضان کے روزے کا احتمال جب رمضان کے مہینے میں وقت میں ختم ہو گیا تو اب تعین کی شرط بھی ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ تعین کی شرط مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے، اور یہاں پر تو مزاحمت ہے ہی نہیں، تو تعین کیوں ہوگی؟ ہاں، اصل نیت ساقط نہیں ہوگی، اس لیے کہ امساک روزہ نہیں ہوتا مگر نیت سے، کھانے پینے اور جماع سے رکنا روزہ نہیں ہوتا مگر نیت سے، کیونکہ کھانے پینے اور جماع سے رکنا عادت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت میں روزہ دن کے وقت نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہوگا تو روزہ ہوگا، ورنہ روزہ عبادت ہی نہیں بنے گا بلکہ وہ عادت بن جائے گا۔ لہٰذا نیت کرنا ضروری ہے تاکہ کھانا پینا اور جماع سے رک جانا ہمارے لیے عادت نہ بنے بلکہ عبادت بن جائے۔